اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ جل شانہ کے ہاں جو اللہ نے دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ پٹھان آباد میں، اوان آباد میں، راج آباد میں، ارائیں آباد میں، ملک آباد میں، کمبو آباد میں، چودھری صاحب آباد میں، خدا کا قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، برادری بعد میں، ذات بعد میں، پہلے اللہ جل شانہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قیامت کے دن اوان کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان کہہ کے پکارا جائے گا۔ فرمایا او لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمان تو نظر آئے گا، مسلمان میں اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اگر تیرے میرے اندر اسلام زندہ ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم آج میرے عزیزوں وہ کچھ زمین پر ہو رہا ہوتا جو تجھے مجھے پسند ہوتا، اللہ کو تیرے میرے حق میں پسند ہوتا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی بڑے حضرت جی سے پوچھا، ابا جی کیا بات ہے، مارکیٹ میں چلے جاؤ، آج چینی 20 روپے کی، کل 40 روپے کی۔ میاں ریٹ مہنگا کیوں ہو گیا؟ کہ پیچھے سے چینی مہنگی آ گئی۔ کہ پیچھے سے چینی مہنگی نہیں آئی، اوپر سے چینی مہنگی آ گئی۔ اللہ، کل 50 روپے کلو آلو، آج 120 روپے کلو آلو، 40 روپے آٹا ملا کرتا تھا، آج 100 روپے ڈھونڈے سے نہیں مل رہا، وجہ کیا ہے؟ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ہاں میرے بچے میں بتاؤں مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان کے اعمال ہیں، دوسرے پلڑے میں یہ چیزیں خریدنے والی کھانے پینے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اعمال والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو زمین پر چیزوں کے ریٹ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے اچھے اعمال آسمانوں پر جانے لگتے ہیں تو چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ جب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے زمین پر اللہ چیزوں کے ریٹ کو گرا دیتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جیسے اعمال آسمان پر بھیجو گے ویسے حکمران اللہ زمین پر تمہارے پہ مسلط کرے گا۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، قصور حکومتوں کا کہ قصور آپ کا میرا ہے؟ 74 سال ہو گئے میرے عزیزو، 74 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے۔ پچھلی حکومت گئی، اگلوں نے کہا وہ بری تھی، اس سے آگے والی آئی انہوں نے کہا وہ بری تھی، اچھا کسے کہا؟ یا تو میرے عزیزو جتنا بھی اچھا کام کر جائے اس کی اولاد اس کے دور کے اندر اسے کتا کہنے لگ گئی تھی۔ آؤ میرے عزیزو اختلافات کی دنیا سے نکلو، یقین کرو زندگی تمہیں قدم قدم پر مجھے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاؤ جا کے گھر کے اندر لیٹ کے دیکھو، جیب کے اندر پیسے کی ریل پیل تجھے مجھے دھوکہ دے گی، گھر کے برتن گھر کا سامان دھوکہ دیں گے، بچے دھوکہ دیں گے، مال ڈور مویشی آپ کو مجھے دھوکہ دیں گے۔ کروٹ بدلنے کی دیر ہے، خدا کی قسم جس دن ماں کی گود میں آنکھ کھولی تھی موت والی گاڑی اسرائیل علیہ السلام نے لے کر چلانی شروع کر دی تھی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ بینائی میں کمزوری آ گئی، سمجھو اسرائیل علیہ السلام کا پہلا سٹاپ آ گیا، گھٹنوں جواب دے گئے، دوسرا سٹاپ آ گیا، میرے عزیزو ہاتھوں میں راسا آ گیا، تیسرا سٹاپ آ گیا، کانوں نے اونچا سننا شروع کر دیا، چوتھا سٹاپ آ گیا، زبان کے اندر لکنت آ گئی، 5واں سٹاپ آ گیا، ہاتھوں میں راسا آ گیا، 5واں سٹاپ آ گیا، بستر پہ لیٹ گیا، جب تک کوئی اٹھائے نہ اٹھ نہیں سکتا، 6واں سٹاپ آ گیا، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، جب تک پانی کی چمچی میں ڈالے کوئی
کوئی نہ, سمجھو سگنل گرین ہو گیا, گاڑی دروازے پر آ گئی ہے, بالکل چرپائی کے پاس آئے گی, یقین جانو آنن فانن کے اندر کہیں گے ابھی یہاں کھڑا تھا, ابھی یہاں پڑا تھا, ابھی یہاں بیٹھا, ابھی یہاں پڑا. اللہ اکبر, بچ بچ کے موت کے منہ سے آیا. اسرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا مر مر کے بچا, ایک وقت آنے والا ہے بچ بچ کے مر جائے گا. میرے بابو چھوڑ دے دنیا کے دھندے, کیا لے کے دنیا سے گئے؟ خدا کے واسطے میرے عزیزوں, پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے چلے جانا, ہزاروں نماز کے سجدے لے جانا, چلے 4 مہینے لے جانا, قوائف پورے ہوں میرے عزیزوں 7 مہینے, سال کی جماعت لے جانا, جہاد کے اندر میرے عزیزوں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جانا, اپنے گھر سے سخاوت کے انبار لگا دینا, لیکن خدا کے واسطے ایسا نہ ہو کہ تیرے میرے جنازے میں ایک آدمی کندھا دینے کے بعد کہے اچھا ہوا مر گیا. خدا پاک کی قسم, اللہ اپنے دربار میں کھڑا کریں گے, فرمائیں گے نماز روزہ حج ثواب اپنی جگہ, پہلے یہ بتا اس بندے نے کیوں کہا تھا کہ اچھا ہوا مر گیا ہے؟ کیا تکلیف دے کے آیا اس کو؟ باوجود جاننے کے اللہ کہیں گے بتا کیا تکلیف دے کے آیا, کون سے موڑ پر اسے ذلیل کیا تھا, کہاں اس کا حق کھایا تھا, کہاں اس کی اولاد کو خراب رستے پہ ڈالا تھا, کہاں اس کی بچی پہ بدنگاہی ڈالی تھی, کیا اس کو سودا لیتے وقت انہیں اس کے بیڑا غرق کیا تھا. حج کا قافلہ جا رہا تھا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, جماعت آئی حاجیوں کی. ایک حاجی صاحب کو جو فوت ہو چکے تھے انہیں کفن پہنا کر اونٹ پر لاد رکھا ہے. عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے رشتہ دار, دیکھ تو صحیح 3 جگہ جنازہ پڑھ کے اس کی قبر کی کھدائی کی, تینوں جگہ کالا ناگ نکل کے باہر آ گیا. احرام باندھ کے گھر سے چلا, میرے عزیزو احرام کی حالت میں موت آئی, اللہ اکبر, پھر بھی جنازہ پڑھایا, قبر میں اتار رہے, کالا ناگ 3 جگہ قبر میں آ گیا. عبداللہ بن عباس نے آنکھیں بند کی, فرمایا لوگوں پوری زمین کو کھود دو, اس کا سانپ اس کا ہر جگہ پیچھا کرے گا. حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا گھر چلے جانا, اس کی بیوی سے پوچھو کہ اب اس کا کیا کریں, کہ سانپ نکلے بچھو نکلے اسی قبر کے اندر دفنا دو. لوگوں نے ایسا کیا. حج کرنے کے بعد جب قافلہ واپس اپنے گھروں کو, اپنے دیس, اپنے شہر, اپنی بستی لوٹا, اللہ اکبر, ہر ایک کی حاجی کا استقبال کرنے کے لیے رشتہ دار شہر سے باہر آئے. وہ عورت بھی آئی جس کا شوہر حج کرنے کے لیے گیا تھا, کہ سارے حاجی آئے, میرا حاجی نہیں آیا. کسی نے کہہ دیا اس کا تو راستے میں انتقال ہو گیا, کہہ لیں گے چلو خدا کا شکر ہے اچھے راستے میں مرا, غم تو مجھے بڑا ہے. ایک کہنے لگا موت تو اچھے راستے میں آئی لیکن قبر اسے اچھی جگہ نہیں ملی, قبر کا معاملہ خراب پڑ گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ 3 جگہ قبر بنائی, تینوں میں کالا ناگ نکلا. اپنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا, انہوں نے کہا اس کی بیوی سے پوچھ لینا. جب اتنا کہا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی, کہنے لگی میں اسے منع کرتی تھی یہ باز نہیں آتا تھا. گھر والے کہنے لگے, لوگ علاقے والے کہنے لگے کیوں باز نہیں آتا تھا, ایسی کیا غلطی کر دی؟ سننا میرے بھائیو, اللہ کو کی مخلوق کو دھوکہ دینے سے توبہ کرو. اول تو کوئی بھی مجمع کے اندر ایسا بیٹھا نہ ہو کہ کیا غلطی کر دی. کہ اللہ اکبر, جنس کا کام کرتا تھا, جو ستو کھجوروں کا کام کرتا تھا, اس نے اناج اپنے گھر رکھ رکھا تھا, سیمپل دکان پہ رکھ رکھے تھے. کوئی آدمی سودا لینے کے لیے آتا, پورے گٹو کے پوری بوری کے پیسے لیتا, پھر پرچی دے کے ملازم کو گھر بھیجتا, ملازم گھر آتا, اللہ اکبر, اس گٹو اس تھیلے کا دھاگا کھولتا, اس کے اندر سے 2 کلو سامان نکال کر اس کے اندر مٹی بھر دیا کرتا تھا. آواز آئی تو نے میرے بندوں کو دھوکہ دیا, میں نے قبر کا زمین کے اوپر تجھے ٹھکانہ ہی نہیں دیا. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے, اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں. شکریہ. نہیں یقین آتا میرے عزیزو, آپ سے میرے پہلے جو قبروں کے اندر جا کے چلے گئے ان کا حال جا کے پوچھو.
آج کسی کو کہ یار نماز پڑھ لے استغفار کر لے، کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، قافلے کے قافلے، جمگٹھے کے جمگٹھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جب فتح حاصل ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، پھر کیا کرے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ میرا محبوب آپ نے کار نبوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تاج نبوت کا حق ادا کر دیا۔ میرا محبوب مجھے پتا چلا طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کر میرا محبوب تھک چکا ہے، میرا محبوب اپنے رشتہ داروں کے تانے سن کے تھک چکا ہے، رشتہ داروں نے، برادری غیر برادری نے تیرے راستے میں کانٹے بھی چھائے، تو تھک چکا ہے، تیرے بچوں کے جنازے تو نے اٹھائے، تو تھک چکا ہے، بیٹیوں کے جنازے اٹھائے، تھک چکا ہے، بیوی خدیجہ پیار کرنے والی کا جنازہ اٹھایا تو تھک چکا ہے۔ میرا محبوب میں نے تیرا وہ حال بھی دیکھا جب طائف کی گلیوں میں تجھے اتنا مارا تو چلنے سے بھی قاصر ہو گیا، تو لڑکھڑا کے زمین پہ گرا، تیرے غلام نے تجھے کندھے پہ اٹھایا۔ میرا محبوب میں تجھے دیکھ رہا تھا، میرا محبوب تیری آنکھوں میں آنسو آئے، میں تجھے دیکھ رہا تھا، میرا محبوب تیری پلوں سے خون نکلنے لگا، اس وقت بھی میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے حبیبہ مجھے وہ راتیں یاد ہے جب تو گھر میں آیا کرتا تھا، دائیں بائیں چار چفیرے نظر دوڑا کے الحمدللہ کہہ کے بستر پہ جا کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ عفیفہ کائنات پوچھا کرتی تھی بتاؤ رات کیسے گزاری؟ آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے عائشہ رات تو بڑے آرام سے گزری لیکن رات بھوک نے مجھے سونے نہیں دیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کی میرے حبیب تسبیح بیان کر اور استغفار کرنی شروع کر دے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، صدیق نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا، کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا سامنے والوں ابو بکر کتنے دن ہو گئے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، کہ کیا کروں یہ آیت نہیں سن رہے؟ اس آیت میں رسول اللہ کی جدائی کا اللہ نے اشارہ دے دیا ہے۔ کیسے ابو بکر زندگی گزارے گا جسے بڑھاپے میں کندھے پر اٹھا کے غار ثور کے اندر 6000 فٹ کی بلندی پر لے کے گیا؟ کیسے ابو بکر زندگی گزارے گا جس کے تحفظ کے لیے سانپ کے ڈنگ ابو بکر اپنے پیروں پہ کھاتا رہا؟ کیسے زندگی گزارے گا جس نے ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا میرے ایمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، برتن بھانڈے پیسے تو دور کی بات ہے، میں ابو بکر نے تل کا کپڑا کرتا اتار کر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی سرکار مدینہ روح البسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا اظہار دیکھا، نبوت والا دامن پھیلایا، فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، آسمان پر فرشتوں کو گواہ بنا، زمین پر اپنی مخلوق کو گواہ بنا، سب نے میرے پیرا سال کیے، میں نے سب کے بدلے چکا دیے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر سامنے بیٹھا، اللہ اس نے اتنے سال کیے میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آواز آئی میرا حبیبہ اسے آنے دے، میرے دربار میں آئے گا، ہاتھ پکڑ کے لے آنا، میں تیرے اس کے سارے احسانوں کا بدلہ میدان محشر میں چکا دوں گا۔